السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس سے قبل دو دروس میں نے آپ کے سامنے برکت کے حصول کے ذرائع، وسائل اور اسباب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تقریباً کل 4 اسباب میں نے بیان کیے تھے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں برکت اور خیر لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا ذریعہ رب کریم کا ذکر، اور تیسرا ذریعہ رب العالمین سے دعا، مناجات، اور چوتھا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو برکت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، برکت معنوی، برکت حسی۔ برکت حسی نبی علیہ السلام کے اعضاء اور آپ کے آثار سے صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، لیکن یہ برکت تقریباً آپ کے آثار کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کی ذات سے صرف برکت معنوی حاصل کی جا سکتی ہے کہ کوئی مسلمان سنت کی اتباع کرتا ہے، عمل کرتا ہے آپ کی لائی ہوئی باتوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر اور برکت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد برکت کے حصول کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں ایک اہم سبب 2 لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنانا۔ ایک علماء کی صحبت سے اپنے آپ کو مشرف کرنا، اور دوسری نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے، برکت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ رہتے تو علم سے فائدہ اٹھاتے، سیکھتے، اور جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنا، سیکھنا، کوئی مسئلہ معلوم کرنا، قرآن مجید کی کوئی آیت سیکھنا، کوئی حدیث سیکھنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت ہے۔ وہ عبادت جس سے آدمی بذات خود فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبیح، کہ علم سیکھو، علم حاصل کرو۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ رب کے لیے کوئی آدمی علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے لیے علم سیکھنا عبادت ہے۔ اور علم سیکھنے کے لیے آپس میں ڈسکس کرنا، مذاکرہ کرنا، یہ تسبیح ہے۔ جیسے آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو تسبیح کی مانند ہے کسی آدمی سے علم کے سلسلے میں گفتگو کرنا، مذاکرہ کرنا، یاد دہانی کرنا۔ تو صحابہ نے علم حاصل کرنے کو عبادت سے تعبیر کیا۔
بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ آدمی نفل روزہ رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تو نفل روزے، نماز سے زیادہ افضل اور بہتر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ دو شخص، دو آدمی، ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی علم سیکھتا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ جو آدمی علم سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی، کہا کہ کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، نفل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس آدمی کا نفل نماز پڑھنا، نفل کا اہتمام کرنا، اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہوتا ہے، ثواب ملے گا تو صرف اسے ملے گا، دوسرے کسی اور کی نماز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن علم سیکھتا ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا فائدہ اس کو خود بھی ملے گا، اور علم کے ذریعے وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو جو فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس فائدے سے جو آدمی صرف اپنے آپ تک فائدہ مقصور رہتا ہے۔ تو علم سیکھنا عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے تڑپ ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کے گھروں کے پاس چلے جاتے، خصوصاً ظہر کی نماز کے بعد، تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحابی اندر آرام کر رہے ہیں گھر میں، اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ کبھی دھوپ تپتی ہوئی، کبھی تیز ہوائیں، کبھی بارش، ساری چیزوں کو برداشت کرتے، لیکن دروازے پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے، ان کو بلا لیتے، پوچھ لیتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ کہتے نہیں، یہ حاجت میری ہے، ضرورت میری، میں اپنی ضرورت سے آیا ہوں، تو جب تک وہ نہ نکلیں، وہ نہ آئیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، مخل نہیں بنوں گا ان کے آرام میں۔ انتظار کرتے صحابی نکلیں گے، اس کے بعد علم حاصل کرتے۔ اور صحابہ نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہونے کی حیثیت سے عزت کرتے اور کہتے کہ آپ بلا لیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ لیکن کبھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں کیا، خود آتے، علم سیکھتے، علم حاصل کرتے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں دی ہیں، جو خوشخبریاں سنائی ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، آپ تصور کریں کہ فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کہ وہ فرشتے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ رب کی اطاعت میں رہتے ہیں، وہ فرشتے طالب علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں راستے۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں کہ وہ مخلوق جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، بسا اوقات ہماری پہنچ سے باہر ہے، وہ مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے، یقینی راستہ جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، جنت تک پہنچنے کا یقینی راستہ۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر علم حاصل کرتے ہوئے کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گویا کہ اس کا انتقال ہوا ہے۔ جیسے جہاد کرتے ہوئے کوئی آدمی مرتا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کی موت ہوئی ہے، ویسے ہی جو آدمی حصول علم کی خاطر نکل پڑتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت رب کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ کتنا بڑا مرتبہ! یہ ساری برکات کس کے لیے؟
جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، اور علم کہاں ملے گا انسان کو؟ علماء کی صحبت میں۔ میرے دوستو، بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، اور یہ کوتاہی ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات یوٹیوب پر زیادہ اعتماد کر لیا، واٹس ایپ میں کچھ کلپس مل جاتے ہیں، ہم نے سن لیا۔ میرے دوستو، یہاں صرف علم نہیں ملتا، بلکہ انسان کا نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے علماء کی صحبت سے زیادہ مفید اور کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ علماء کی صحبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، علماء آتے، مسجد میں بیٹھ جاتے، کسی قریے کی مسجد میں، شہر کی مسجد میں 1 مہینہ 2 مہینہ قیام کرتے، اور لوگ آتے ان سے سیکھتے۔ کیا سیکھتے؟ کہ سنتیں کتنی ہیں، سنتیں کیسے پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کی کھانے کی سنتیں کتنی ہیں، سونے کی سنتیں کتنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز گفتگو کیسے تھا، یہ ساری چیزیں بالمشافہہ سیکھتے، اور اپنے نفوس کا تزکیہ ان مجالس میں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں جتنا سنتوں کا اہتمام تھا، ہماری اپنی زندگی میں اتنا اہتمام نہیں ہے، سنتوں کا اتنا لحاظ نہیں ہے۔ آج مسجد میں اذان بھی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات اقامت کہی جاتی ہے، جو حاضرین کی تعداد مختصر، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑوں میں کہ اذان ہوتی سیدھے مسجد آتے، سنت پڑھتے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے، جب اقامت ہوگی تو نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوتے۔ یہ جو عادتیں ہیں ہماری بگڑتی جا رہی ہیں، یہ نیک لوگوں کی صحبت کرنا ہوگا، علماء کی صحبت سے دوری اختیار کرنا اس کے نتائج میں سے ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بزرگ جو ہے فجر سے پہلے جو ہے مسجد آتے، فجر کی سنتیں ادا کرتے اور لیٹتے۔ یہ جو لیٹتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی بنیاد پر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد کچھ دیر لیٹ جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ یہ لیٹنا آپ کا بحیثیت سنت تھا، یہ بحیثیت عادت، یہ گفتگو الگ ہے، لیکن یہ جو عادتیں ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں آتے سنت پڑھ کر لیٹ جاتے تاکہ نبی کی سنت کے اختلاف ہو سکے۔ تو ایک ایک چیز انسان دور ہوتے جاتا ہے، نکلتے جاتا ہے، اور جب سنتوں سے دور ہوتا ہے، ایک سنت کسی کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو اس کی جگہ ایک بدعت آتی ہے۔ سنت سے محرومی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں بدعت آتی ہے۔ تو اسی لیے جب تک علماء کی صحبت کو اپناتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر عطا کرے گا، برکت دے گا۔ نبی علیہ السلام نے نیک لوگوں کی صحبت کی مثال دی، سمجھایا۔ کیا مثال دی آپ نے؟ کہا کہ کچھ لوگ برے لوگوں کی صحبت اپناتے ہیں، کچھ لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ برے لوگوں کی صحبت میں جو رہتا ہے، اس کی مثال لوہار کے پاس، حداد کے پاس بیٹھنے کی مانند ہے۔ آپ جانتے ہیں لوہار کیا کرتا ہے؟ بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے، اس کے بعد اپنے مطابق اس لوہے کو ڈھالتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ بھٹی جلتی رہتی ہے، گرم ہوتی ہے، اور اس سے دھواں نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہار کے پاس بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، دونوں کی مثال ایک ہے۔ کیوں؟ لوہار کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات کوئی چنگاری آپ کے لباس کو جلا سکتی ہے، آپ کے لباس کو جلا کر کوئی چنگاری نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر کوئی چنگاری آپ کے لباس کو نہ جلائے تو جو بھٹی سے دھواں نکلتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے لباس کو کالا کر سکتا ہے۔
لباس بھی کالا ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. جو دھواں نکلتا ہے کہاں سے؟ بھٹی سے. تو نبی علیہ السلام نے برے لوگوں کی جو صحبت اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، اس کی مثال لوہار کی مانند قرار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی جو صحبت اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کی مثال بھی بیان کی. اس کی مثال کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، عطر بیچنے والا. عطر بیچنے والا عموماً جب بھی عطر بیچتا ہے، جب بھی اپنی شیشی کھولتا ہے تو عطر ضرور لگائے گا، آپ کو پیش کرے گا، آپ کو خوشبو پہنچائے گا. اور اگر اس نے آپ کو عطر لگانے کا اہتمام نہ کیا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کی دکان سے جو خوشبو آتی ہے عطر کی، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. تو نیک لوگوں کی صحبت انسان ہر حال میں فائدہ اس سے اٹھاتا ہے، اور برے لوگوں کی جو صحبت میں رہتا ہے ہر حال میں اس سے نقصان اٹھاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ خیر چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے اپنی زندگی میں، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اور نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی. کیا بشارت سنائی؟ اس سے پہلے میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر کی مجلسوں میں کوئی آدمی شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے بندے کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے جو چاہتے ہیں میں عطا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنے کسی ضرورت کے چاہتا ہے لیکن نیکوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مقصد ذکر نہیں تھا، جا رہا تھا، دیکھا کہ 4 لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آ گیا بیٹھ گیا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقا بہم جلیسہم، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا نیکی سے محروم نہیں رہ سکتا. آپ اندر لگائیں، نیکوں کی صحبت میں رہنے والا کبھی نیکی سے محروم نہیں ہو سکتا. کم سے کم وہ آپ کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا. تو برکت کے حصول کا ایک ذریعہ علماء کی صحبت کو اختیار کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت کو اپنانا، اختیار کرنا. کوئی آدمی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو برکت کے حصول کا ایک ذریعہ نبی علیہ السلام نے مساجد کا ذکر کیا، مساجد کو بیان کیا. مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے، مسجد کو لازم پکڑتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جو برکتیں اللہ تعالیٰ انسان کو مسجد میں عطا کرتا ہے وہ دیگر جگہوں پر نہیں رہتا. اسی لیے آپ نے حدیث سنی ہوگی احب البلاد الی اللہ مساجد، سب سے محبوب روئے زمین پر اگر کوئی جگہ ہے اللہ کے پاس، کون سی؟ مسجد. سب سے بہترین روئے زمین میں سب سے اچھی پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس مسجد، اور سب سے بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس بازار. بازار سب سے بدترین جگہ، سب سے بہترین جگہ مسجد. اللہ نے اس کو بہترین کیوں کہا؟ کیونکہ فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں صبح شام. فجر کی نماز میں آپ نے سنا ہوگا، عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، آتے ہیں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں. جو بندے مساجد میں آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں. اور جب کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوگی وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی. کہاں؟ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتی. کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے. یہ قوم جو جمع ہوتی ہے مسجد میں، جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا غَشِيَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی. کس کی رحمت؟ اللہ کی.
پہلی چیز. دوسری چیز حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں. کون گھیرتے ہیں؟ فرشتے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس کرتا ہے، ان کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتا ہے. میرے دوستو آپ غور کرو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا دیگر جگہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے بہتر. کیوں؟ یہاں مسجد میں بیٹھ کر پڑھے گا تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ ملے؟ کون مسلمان ہے جس کی تمنا نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کو مل جائے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے؟ کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ فرشتے اس پر سایہ کریں؟ کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرے؟ اگر یہ برکات خیرات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہاں لازم پکڑنا چاہیے؟ مسجد کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث، مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے کون؟ کوئی مسلمان وضو کر لیا گھر میں، وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ معاف ہوگا. ایک نیکی لکھے گی، دوسرا گناہ معاف ہوگا. کتنا بڑا ثواب! کوئی گن سکتا ہے گھر سے کتنے قدم چل کر آ رہا ہے؟ گھر دور ہے نیکیاں زیادہ، گھر قریب ہے جتنے قدم وہ چل کر آتا ہے ہر قدم پہ نیکی اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہونا، اتنی بڑی بشارت. اور کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آ گیا مسجد میں بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا منتظر ہوتا ہے اللہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. آپ نماز میں نہیں ہیں لیکن نماز کا انتظار آپ کر رہے ہیں مسجد میں، اذان ہو گئی مسجد میں آ گئے، آپ بیٹھ گئے اللہ کا یاد کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا کس کا؟ نماز پڑھنے کا. جب تک آپ نماز کے انتظار میں. مسجد میں کوئی آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا گیا مسجد کے باہر، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد سے معلق ہے. نبی علیہ السلام نے بشارت سنائے. بشارت کیا؟ 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. کس کے سائے میں؟ عرش کے سائے میں. 7 خوش نصیب. ایک وہ آدمی رجل قلبه معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی جس کا دل کس کے ساتھ اٹکا ہوا تھا؟ مسجد کے ساتھ. جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتے ہیں، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں انسان کو جتنا سکون، جتنا اطمینان، جتنے خیرات، جتنی برکات انسان کو ملتی ہے کہیں اور سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام نے برکت حاصل کرنے کے جو ذرائع بیان کیے، آپ غور کیجیے کتنے ذرائع ہیں. ہم صرف ہمارا ذہن برکت کی جب بات آتی ہے تو ذہن جاتا ہے قبروں پر، ذہن جاتا ہے چادروں پر، ذہن جاتا ہے پھولوں پر، ذہن جاتا ہے مٹی پر، ذہن جاتا ہے پیر اور فقیر کے قدم بوسی پر. جب بھی برکت کا آپ تذکرہ کریں گے تو ذہن وہیں جائے گا، اس کے علاوہ ذہن جو ہے کہیں اور کام نہیں کرتا. کتنے ذرائع نبی علیہ السلام نے برکت کے حصول کے لیے بیان کیے، اور کس کس ذریعے سے انسان برکت پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں بیان کی، وہ چیزیں اگر کوئی آدمی مسلمان استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا برکت کے حصول کے لیے، ان میں ماء زمزم کا پانی. زمزم کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم
روئے زمین پر اگر سب سے بہترین کوئی پانی ہے روئے زمین پر ساری زمین میں سارے پانیوں کو آپ تلاش کر لیں، سارے پانیوں میں اگر سب سے بہترین کوئی پانی ہے تو کون سا پانی؟ زمزم کا پانی، سب سے بہترین پانی، سب سے بابرکت پانی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب، ماء زمزم لما شرب، آدمی زمزم کے پانی کو جس ارادے سے پیتا ہے اللہ اس کے ارادے کو پورا کرتے ہیں۔ جس ارادے سے آپ نے علم کے لیے پانی پیا اللہ آپ کو علم عطا کرے گا، دنیا کے لیے آپ نے پانی پیا اللہ دنیا عطا کرے گا، تجارت میں برکت کے لیے پانی پیا اللہ تجارت میں برکت دے گا، اولاد میں برکت کے لیے آپ نے پانی پیا اللہ اولاد میں برکت عطا کرے گا، قیامت کے دن نبی کی شفاعت کے حصول کے لیے آپ نے پانی پیا اللہ وہ جو آپ ارادہ کرتے ہیں زمزم کا پانی پینے کی۔ عموماً مسلمان کیا مانگتا ہے؟ دنیا مانگتا ہے، زمزم پیتا ہے تو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، متاع چاہیے۔ میرے دوستو یہ دنیا کس کام کی جو آپ کے بعد آپ کی نہیں ہے، آپ کے وارثوں کی۔ سارا زور زمزم پیتے ہوئے مانگتے ہوئے برکت کے حصول کے لیے ہمارا جو مرکوز ہوتا ہے مال ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم مالدار ہو جائیں، کسی طرح ہم دولت مند ہو جائیں، کسی طرح زمین جائیداد میں ہمارا اضافہ، ساری کوششیں ہماری اسی ایک محور پہ۔ سلف جب زمزم کا پانی پیتے آپ جانتے ہیں دعائیں کیا کرتے؟ کسی نے زمزم کا پانی پیا تو دعا کیا کہ اللہ میں بلا حساب بلا عذاب جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بلا حساب بلا عذاب جنت عطا کر دے۔ کسی نے پانی پیا کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت مجھے نصیب فرما دے عطا کر دے۔ کسی نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پانی پیا، کسی نے حسن خاتمہ کے لیے زمزم کا پانی پیا، کسی نے علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم قرآن یاد کرنے کے لیے زمزم کا پانی پیا۔ میرے دوستو جو مانگتا ہے بیمار ہے نبی علیہ السلام زمزم کا پانی پیتے اور اپنے جسم پر لگاتے، کندھے پر لگاتے، چہرے پر لگاتے، اپنے اعضاء اور جوارح پر لگاتے، تو نبی علیہ السلام زمزم کے پانی کو بیماری دور کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر ماء روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین پانی ہے، سب سے اچھا پانی ہے تو کون سا پانی؟ زمزم کا پانی۔ جو چیزیں آپ نے بیان کی اس میں زمزم کا پانی۔ اسی طریقے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بارش کا پانی، بارش نازل ہوتی ہے، بارش اترتی ہے تو بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ برکت رکھا ہے۔ بارش کے پانی حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، مال و دولت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے۔ کون سا پانی؟ برکت والا پانی۔ آسمان سے برکت والا پانی ہم نے نازل کیا ہے، اتارا۔ یہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی، برکت رکھی ہے، خیر رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے برکت والا پانی نازل کیا۔ بارش ہوتی تو نبی علیہ السلام بارش میں آتے، اپنے کندھے سے چادر ہٹا دیتے، بارش کے پانی کو اپنے کندھے پر لیتے۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ بارش آتی ہے، نازل ہوتی ہے تو آپ بارش میں آتے ہیں، اپنے کندھے سے چادر کو ہٹا دیتے ہیں اور بارش کے پانی کو آپ اپنے جسم پر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ ابھی پانی اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ کس کے پاس سے آ رہا ہے؟ اللہ کے پاس سے، رب کے پاس سے
یہ پانی آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے کندھے پر لینا چاہتا ہوں۔ رب کے پاس سے آنے والا پانی مبارک ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہونے والا یہ پانی، اور وہی برستا ہے جہاں برکت پہنچانا مقصود ہو۔ جہاں برکت پہنچانا مقصود ہو، اللہ وہاں بارش کا پانی نازل کرتا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا، جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جاتے جاتے اچانک بادل اس نے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی آواز بادل سے سنائی دیتی ہے، آتی ہے، سنانا مقصود ہوتا ہے، خیر کے برکات کے حصول کے جو ذرائع ہوتے ہیں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستوں، اس آدمی نے بادل سے ایک آواز سنی، ندا سنی۔ آواز ندا کیا تھی؟ اسقی حدیقۃ فلاں، کیا یہ بادل تم کو یہاں برسنا نہیں ہے، بادل تو یہاں ہے، آدمی جہاں کھڑا ہوا تھا وہ بادل وہاں تھا، تو بادل سے آواز آ رہا، اسقی حدیقۃ فلاں، تم کو یہاں برسنا نہیں ہے بلکہ تم کو جانا ہے کسی اور جگہ پر، فلاں آدمی کے باغ میں تمہیں جا کر برسنا ہے، فلاں آدمی کے باغ میں جاؤ، تم کو وہاں برسنا ہے، یہاں نہیں برسنا ہے، یہاں نہیں برسنا ہے۔ بادل چلنے لگا، بادل کے ساتھ ساتھ آدمی بھی جا رہا ہے، آدمی بھی جا رہا ہے، جاتے جاتے اچانک ایک باغ پر پہنچے، بادل وہاں جا کر برستا ہے، برسنے لگا، تو بادل کو برستا دیکھ کر آدمی اس باغ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بارش کا پانی اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اور اس بارش کے پانی کو اپنے درختوں تک پہنچانے کا انتظام پہنچا رہا ہے۔ باغ میں داخل ہوا، اس آدمی کو سلام کیا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آدمی نے وہی نام بتایا جو بادل میں سنائی دیا تھا، اس کی حدیقۃ فلاں، فلاں آدمی کے باغ میں جا کر برسنا، نام بتایا گیا تھا بادل میں، کیا نام ہے کہا گیا تھا، وہی نام اس آدمی کا تھا جو باغ میں اپنے درختوں تک پانی پہنچا رہا تھا۔ تو نام بتانے کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا اور تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ آدمی جو باغ میں داخل ہوا تھا کہنے لگا کہ میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا کہیں پر، اچانک جاتے جاتے راستے میں نے بادل دیکھی، بادل سے میں نے ایک آواز سنی، کہا جا رہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر برسنا، اور میں نے تمہارا نام سنا، تو اسی لیے میں بادل کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو فصل حاصل کرتے ہو اپنے باغ سے، اس کا کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو، اس کا کیا کرتے ہو، کیسے تقسیم کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں جو مال حاصل کرتا ہوں باغ سے، اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ باغ سے جو مجھے حاصل ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کے لیے میں نکال دیتا ہوں۔ 3 حصے میں نے بنائے، ایک حصہ کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، کہ بیوی بچے بھوکے نہ مر جائیں۔ آدمی بسا اوقات بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بھی بخیلی سے کام ہوتا ہے، کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، باعث اجر ہے، بچوں کو خوش رکھنا، بچوں کو کھلانا، اللہ اس پہ ثواب عطا کرے گا، اجر دے گا۔ کہا کہ میں بیوی بچوں کے لیے ایک حصہ اپنے فصل کا الگ کرتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد دوسرا حصہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو مجھے حاصل ہوتا ہے دوبارہ میں اپنے باغ میں اس کو لگاتا ہوں، بونے کے لیے، اناج اگانے کے لیے، دوبارہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا شاید یہی وہ تقسیم ہے
جو اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر تم کو برسنا ہے، فلاں آدمی کے باغ میں جا کر تمہیں برکت پہنچانی ہے۔ تو یہ جو بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، مقصود کیا ہے؟ برکت حاصل کرنا۔ بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے برکت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے، میرے دوستو، انسان بیمار ہوتا ہے، بہت سارے علاج کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کہاں علاج کرو، کیسے اپنی بیماری کو دور کرو۔ زمزم کا پانی استعمال کر لے، بارش کا پانی استعمال کر لے، برکت کے حصول کے جو اسباب نبی علیہ السلام نے بیان کیے ان کو استعمال کر لے، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ جو اسباب، جو وسائل نبی علیہ السلام نے بیان کیے، ان میں ایک وسیلہ کھجور، جو ہم کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، کھجور کا استعمال انسان کے لیے باعث برکت ہے، برکت کا سبب۔ کھجور کو نبی علیہ السلام نے برکت قرار دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میں کا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے ایک درخت ایسے بنایا ہے جس کی برکت مسلمان اور مومن کی برکت کی مانند ہے؟ مومن کا وجود انسان دنیا کے لیے کیا ہے؟ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جب تک مومن ہے خیر و برکت ہے، جب تک مومن ہے آسمان اپنی جگہ باقی ہے، جب تک مومن ہے زمین اپنی جگہ باقی ہے۔ اگر سارے مومن ختم ہو جائیں تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی۔ جب صرف فجار، فساق، برے لوگ، مشرک، منافق روئے زمین پر باقی رہ جائے تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ تو مومن کا وجود زمین میں باعث خیر و برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ایک درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی برکت مومن کی برکت کی مانند ہے، جس کا خیر مومن کے خیر کی مانند ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے صحابہ بھی ہیں اور چھوٹے صحابہ بھی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے مجلس میں نظر دوڑائی تو مجھے مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دکھائی دیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دکھائی دیے، بڑے بڑے صحابہ موجود، اور میں چھوٹا سا، جرأت نہیں ہوئی بات کرنے کی کہ بڑے صحابہ کے موجود کی میں کیسے بولوں، کیسے بات کروں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں آنے کے باوجود میں نے بات نہیں کی، جواب نہیں دیا، خاموشی میں نے اختیار کی۔ تھوڑی دیر خاموش رہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ درخت جس کی برکت مومن اور مسلمان کی برکت کی مانند ہے وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ نے کھجور میں برکت رکھی ہے اور اس کی برکت مومن کی برکت کی مانند ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کھجور پھل ہے، کھجور بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے۔ عرب صرف کھجور اور زمزم پر زندگی گزارتے تھے، ساری زندگی کھجور اور زمزم پر گزارا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا بیتن لا ثمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ڈھیر سارا اناج ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر والوں کے پاس کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ کھجور کے بغیر زندگی کا مومن مسلمان تصور نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ نے حکم دیا افطاری کرتا ہے تو کیا کرو؟ کھجور سے افطاری کرو۔ سحری کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مسلمان کے سحری کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو کھجور، سب سے بہترین غذا، سب سے بہترین چیز مسلمان کے سحری کے لیے اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ کھجور ہے۔ آپ دیکھیں
یہ وہ پھل ہے کھجور جو ہر حالت میں کھایا جاتا ہے. کھجور ہر حالت میں. کھجور کچا ہے استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے. آدھا پک جاتا ہے کھجور استعمال کرتے ہیں. پورا پک جاتا ہے کھجور استعمال کرتے ہیں. کھجور سوکھ جاتا ہے استعمال کرتے ہیں. ہر حالت میں کھجور استعمال کیا جاتا ہے اور ہر کوئی کھاتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا طبیب ڈاکٹر کو کہ اس نے کھجور کھانے سے انسان کو منع کیا کہ بیماری کی حالت میں یہ نہیں کھانا ہے. نہیں. ہر حالت میں بچہ کھاتا ہے، بوڑھا کھاتا ہے، جوان کھاتا ہے، مرد کھاتا ہے، عورتیں کھاتی ہیں، مریض کھاتا ہے، صحت مند کھاتا ہے، ہر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے. یہ کھجور کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھجور میں رکھی. اگر کوئی مسلمان برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وسیلہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کھجور کا استعمال، کھجور کا کھانا. اسی طریقے سے جن چیزوں میں نبی علیہ السلام نے برکت رکھی ہے، خیر رکھا ہے، جس کے ذریعے مسلمان اپنی زندگی میں برکت لا سکتا ہے، خیر لا سکتا ہے، ان میں ایک چیز ہے زیتون کا تیل اور اس کا پھل. زیتون کا تیل اور اس کا پھل. قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اپنے نور کی. اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی اور اپنے نور کی مثال بیان کرنے کے لیے رب کریم نے اگر کسی تیل کا ذکر کیا تو وہ زیتون کے تیل کا ذکر کیا. رب کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال، اپنی روشنی، اپنی نور کے لیے اللہ نے اگر کوئی مثال دی قرآن مجید میں تو زیتون کے تیل کی رب کریم نے مثال دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیتون کا تیل حاصل کیا جاتا ہے بابرکت درخت سے. کس سے؟ بابرکت درخت سے زیتون کا تیل حاصل کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوا الزیت والدہین بہ، کہ مسلمانوں زیتون کا تیل کھاؤ اور بطور تیل کے اپنے جسم کے لیے اس کو استعمال کرو. کلوا الزیت، زیتون کھاؤ، والدہین بہ، اور تیل کے طور پر اپنے جسم میں کیا کرو؟ زیتون کا استعمال کیا کرو. فإنها من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ زیتون حاصل ہوتا ہے اس کا تیل کھانے کے لیے، لگانے کے لیے ایک بابرکت درخت، مبارک درخت سے انسان حاصل کرتا ہے. لہذا اس کا پھل کوئی آدمی کھاتا ہے، اس کے تیل کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے پھل اور اس کے تیل کو مسلمان کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ بابرکت، برکت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے. اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، میں مختصر انداز میں کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کچھ حیات بیان کی، کچھ عادتیں، کچھ اطوار جو مسلمان اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں برکت لا سکتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے. خصوصاً کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں. صحابہ نے ایک مرتبہ شکایت کی نبی علیہ السلام سے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن جب کھانے پینے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ نہیں بھرا، سیراب ہو کر ہم نے کھانا نہیں کھایا، پیٹ میں بھوک کا احساس برقرار رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کر نہیں کھاتے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، الگ الگ کھانا کھاتے ہو. یہ تمہارا الگ الگ کھانا کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے. مل کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا کرے گا. اسی لیے آپ نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، دو کا کھانا تین آدمی کے لیے کافی ہے، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے، دو کا تین کے لیے، اور اس سے زیادہ کے لیے بسا اوقات کافی ہو جاتا ہے اگر انسان مل کر کھانے کی عادت ڈالے، مل کر کھانے کی کوشش کرے. اس سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا کرتا ہے، برکت دیتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی ایک عادت ہے
ایک اخلاق ہوتے ہیں، اطوار ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے انسان، مل کر کھانا کھا رہے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا جب ایک ہی قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ کو ادھر لے گیا، اپنے ہاتھ کو ادھر لے گیا. اگر وہ ایسا کر کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کے تربیت میں عمر ابن ابی سلمہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تو عمر ابن ابی سلمہ نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھے. کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدھے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ ادھر ادھر سے کھانے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ ایسے نہیں کھانا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. 3 چیزیں آپ نے بیان کی کہ بچے سم اللہ، جب تم کھانا کھاؤ تو کیا بول کر کھاؤ؟ بسم اللہ. سم اللہ، اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے. وکل بیمینک، اور کھانے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرو؟ سیدھا ہاتھ. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. کھانے پینے کے لیے بائیں ہاتھ کا انسان استعمال نہ کرے بلکہ دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ انسان استعمال کرے کھانے اور پینے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو کھانا تمہارے قریب ہوتا ہے اس کو تم کھاؤ، اوروں کے قریب کھانے پر اپنا ہاتھ نہ ڈالو. یہ اس وقت ہے جب کھانا ایک ہی قسم کا ہو. لیکن کھانے کے اگر مختلف اقسام ایک ہی برتن میں لگی ہوئی ہیں اور مختلف انسان کو کھانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ادھر سے بھی بعض مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. لیکن کھانا ایک ہی قسم کا ہے اور سارے جوانب میں وہی اقسام لگی ہوئی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے قریب سے کھانا کھائے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کھانے میں کیا عطا کرتا ہے؟ برکت عطا کرتا ہے. تو انسان جب کھانا کھاتا ہے، نبی علیہ السلام نے کھانے کے بعد حکم دیا کہ کھانا جب نیچے گر جائے، کوئی دانہ نیچے گر جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کراہت محسوس کرتا ہے کہ نیچے گرے ہوئے کھانے کو میں کیسے اٹھاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، کبھی کوئی دانہ نیچے گر جاتا آپ اٹھاتے، اس کو صاف کرتے، اگر کچھ لگی ہوئی چیز ہوتی اس کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے. اور آج کل انسان جہاں پہ کھانا کھاتا ہے کوئی چیز لگنے کا تو سوال ہی نہیں کہ مٹی لگ جائے، فلاں چیز لگ جائے، اللہ ہے کہ حالت سفر میں ہو یا کسی اور جگہ پر انسان جا رہا ہو وہاں کھانا کھاتا ہے باہر گھر کے تو ممکن ہے کہ کوئی چیز لگ جائے. لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھ کر انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانے کا دانہ نیچے گر جائے تو میرے دوستوں کوئی دانہ گندگی لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود مسلمان اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، لینے کی، حاصل کرنے اور اس کو دوبارہ کھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس دانے میں انسان کے لیے برکت رکھا ہے، کس دانے میں خیر رکھا ہے. کوئی دانہ نیچے گر جائے انسان کو چاہیے کہ شیطان کے لیے وہ باقی نہ رکھے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے بلکہ اس کو اٹھائے اور کھانے کی کوشش کرے. جب کھانے سے فارغ ہو جائے اپنی انگلیوں کو صاف کر لے، انگلیوں کو صاف کر لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اپنے برتن کو صاف کرے. بسا اوقات انسان برتن میں کھانا کھاتا ہے اور بہت سارے کھانے کے دانے برتن میں باقی رہ جاتے ہیں اور انسان پرواہ نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اسی طریقے سے انسان غذا کے معاملات میں ناشکری کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو ختم نہ کر دے، اللہ اس کی نعمت کو چھین نہ لے. اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جو کھانے کے دانے گرے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کھائے. برتن میں کوئی دانہ انسان
نہ چھوڑے، برتن کو اچھی طریقے سے صاف کرے. بہت ساری عادات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک اور عادت نبی علیہ السلام نے بیان کی، انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازہ جب بند کرتا ہے تو کیا بول کر بند کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لے کر دروازے کو بند کرتا ہے تو شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کر دیا گیا، دروازہ رب کا نام لے کر بند کیا گیا ہے، اب یہاں رات گزارنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، رات نہیں گزار سکتے. انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ بندے نے اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کیا. تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کرتا ہے، بسم اللہ کہہ کر بند کرتا ہے، تو شیطان کا داخل ہونے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس گھر سے شیطان دور چلا جائے میرے دوستو وہاں سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی فرشتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں. میرے دوستو اخیر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے برکت کا، بڑا وسیع موضوع ہے. انسان برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت پانا چاہتا ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، شریعت پر عمل کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا کرے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے والے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، تو ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ آسمان اور زمین کے برکت کے خزانے کھول دیں گے. آسمان زمین کے برکت کے خزانے ہم ان کے لیے کھول دیں. اب غور کیجیے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے آخری زمانے کی ایک بڑی عجیب بات کی. قیامت کے قریب جب مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، انصاف کے تحت حکومت ہوگی اور شر و فساد ختم ہو جائے گا، ایمان والے اللہ والے روئے زمین پر زندگی بسر کرنے لگیں گے. تو کئی چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کی. ان کئی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک انار جو انسان حاصل کرتا ہے پھل، ایک انار میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے؟ شاید ایک آدمی پیٹ بھر کر ایک انار نہ کھا پائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں جب خیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کرے گا کہ ایک انار کئی لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. کئی لوگ پیٹ بھر کر ایک انار کو استعمال کریں گے پیٹ بھرنے کے لیے. ایسے نہیں کہ صرف چند لقمے کھا لیا اور بھوک مکمل نہیں مٹی، بلکہ جو ہے کچھ قوت دینے کے لیے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت کا پیٹ بھرنے کے لیے، سیراب ہو کر کھانے کے لیے ایک انار کافی ہوگا. اس زمانے میں جب برکتیں ہوں گی، خیر ہوگا، ایمان والے ہوں گے، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک انار میں اتنی برکت ادا کرے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات روئے زمین میں نکلیں گے لے کر کہ کوئی قبول کرنے والا مل جائے، لیکن کوئی قبول کرنے والا اس کو لینے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مال میں اتنی برکت عطا کرے گا. کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے. لہذا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے. اتنا سکون، اتنا اطمینان کہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر رس کرنے لگتے ہیں. میرے دوستو یہ حاصل ہوگا ایمان سے، یہ حاصل ہوگا عمل صالح سے، یہ حاصل ہوگا نماز سے. اور یہ بات یاد رکھیں، شاید ماہ رمضان کی ہماری آخری رات ہو، اس کے بعد
ہم کو ماہ رمضان نہ مل سکے، پتہ نہیں اگلے سال ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا بھی ہے، ہم نے رمضان میں تو عمل کر لیا، لیکن یہ عمل رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی ہم اعمال صالحہ کا سلسلہ اگر برقرار رکھتے ہیں، یاد رکھیں ہماری زندگی میں خیر ہوگا، برکتیں ہوں گی اور اطمینان اور سکون ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ مومن بنا کر، سچا اور پکا مسلمان بنا کر زندہ رکھے، ہمارے کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ ہم دنیا میں انجام دے سکیں، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص عطا فرمائے، اس عمل کو قبول فرمائے اور اس عمل کو کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان اور اسلام پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کی عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔